الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا پیج نمبر 14 سورۃ بقرہ، لیکن اس کے پہلے آغاز سے ہی چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور کافی کلپس شروع ہو گئے ہیں، تو اس کے تعلق سے اور ابتدا میں اس لیے رکھتا ہوں کہ آپ لوگ مطلب دوسروں کو کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا سے ہی سنیں، ابھی کے آخر میں پھر وہ تلاش کرنا پڑتا ہے نا، اس حساب سے۔ تو مشہور ہے، ہم یہاں پر کہتے ہیں میلاد، عید میلاد النبی، ہمارے یہاں کہتے ہیں 12 وفات۔ تو میلاد اور وفات میں فرق ہے نا۔ اب ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں عید میلاد النبی، لیکن مشہور جو ہے 12 وفات۔ تو میں جیسے کہ ہمارا یہ تو درس قرآن کے سلسلے سے رہے گا، یہ تحقیق کہ بھائی کلام پاک میں کیا الفاظ ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو کہتے ہیں وفات، وہ کیوں کہتے ہیں وفات؟ وفات ہم سوچتے ہیں کہ جو انسان مر چکا اسے وفات، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پھر موت کا کیا مطلب؟ بھائی موت بھی ہے نا، انک میتن۔ تو موت میں اور وفات میں فرق ہے، اس کو نوٹ کر لیں تو پھر پتہ چلے گا کہ اپنے یہاں 12 وفات کس عقیدے سے کہتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ میلاد تو ملتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اسی حد تک ہے بس۔ تو بچوں کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ میلاد النبی بھی کوئی چیز ہے کہ تاریکیاں اور اندھیریاں جس کی وجہ سے دور ہوئیں تو اس کا ذکر خیر تو ہونا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ یہ جشن جلوس اور پھر 12 وفات، تو سب سے پہلے آپ لکھ لیں موت کس کا نام ہے؟ روح کا جسم سے علیحدہ ہونا، یہ کس کا نام ہے؟ موت کا۔ اور وفات کس کا نام ہے؟ وفات کے معنی یہ نہیں کہ جان جسم سے الگ ہو جائے، نہیں، وفات کے معنی اٹھا لینا، لے لینا۔ اب ڈکشنری کہاں دیکھیں گے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ اٹھاتے ہیں، ہم میں سے ہر فرد جب سوتا ہے تو اس کو لیتے ہیں، ہماری جان کو لیتے ہیں، اسے موت نہیں کہتے جی، اسے موت نہیں کہتے۔ منہ میں تو روح نکلنا چاہے نا، علیحدہ ہونا چاہے، لیتے ہیں۔ اب دیکھیے انسان سوتا ہے، اسے کچھ خبر نہیں، بے ہوش میں اور جو سویا ہے کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ لیتے ہیں۔ اچھا، دونوں کی پہلے لینا ہوا، یہ بھی ذہن میں رکھیے تو مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ لیتے ہیں حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، یعنی نیند میں لے لیا روح کو۔ اب جس کی موت مقرر ہے اب واپس نہیں کرتے تو موت واقع ہوگی۔ تو پہلے کیا لیا، پھر موت واقع ہوئی۔ اچھا، جس کی موت نہیں ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ معنی۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں گے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، تو کیا کریں گے؟ عیسیٰ ابن مریم کو کیا وفات ہوئی؟ نہیں، جو ہم سمجھتے ہیں وہ وفات نہیں ہوئی، ہمارے یہاں جو سمجھ رہے ہیں نا وہ وفات نہیں ہوئی۔ متوفی کہنے میں لوں گا، تو ڈکشنری معلوم ہوئی یہ آیت ہے سورہ عمران 55۔ تو وفات کے معنی کیا؟ لینا، تو لے لیں گے، لیکن پھر کہتے ہیں ورافعک، لے لوں گا اور بلند کروں گا میری طرف، اور پاک رکھوں گا آپ کو ان کافروں سے۔ اب جس کی موت واقع ہو دی ہے اس کے لیے اٹھائے جانا ضروری ہے، کیونکہ روح جو ہے جسم سے خارج ہوئی، فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ موت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اٹھایا جائے، لیکن جسے اٹھایا جائے موت ضروری نہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کو اٹھا لیا گیا، موت ضروری ہے بھی نہیں، وہ تو قیامت کے دن۔ تو یہ فرق کو آپ واضح رکھیں۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلام پاک سے، تو آپ کو کچھ لغت معلوم ہوئی اور موت میں اور وفات میں فرق ہوا۔ پھر نیند، بھائی نیند میں بھی لے لیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں، رخ کرتے ہیں، یہ ہمارے یہاں نام رکھا 12 وفات،
چونکہ وہ جماعت، وہ گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے. تو اب وفات کے معنی کیا ہوئے؟ آڑ. بھائی عیسی ابن مریم کہاں ہے؟ ہمارے سامنے نہیں، آسمان پر ہے. تو وہ اس سے مطمئن ہوتے ہیں. وفات النبی یعنی کہ ہم سے انہوں نے حجاب اختیار کر لیا. یہ ان کا عقیدہ ہے. میں یہ ڈکشنری کے معنی یہ نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں ایسا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی کیا؟ روح بھی جسم سے خارج ہوئی، اور وفات بھی، موت بھی، وفات بھی ہوئی. البتہ ان کی زندگی جیسے کہ دوسرے انسانوں کی برزخی زندگی ہے. تو اب ہم عود کرتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے جمع ہونا، مجلسیں آباد کرنا. دیکھیں یہاں بھی کئی خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں بھی جو صحیح العقیدہ ہے نا، وہ بچوں کو جمع کرتے ہیں اور سیرت النبی پر کچھ تقریریں ہوتی ہیں اور کچھ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے اس حد تک، تو چونکہ بچوں کو معلوم بھی تو ہونا چاہے نا. مگر سوال یہ آتا ہے کہ بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں، نعرے بازی ہوتی ہے، اور اس میں ندا بھی، جیسے یا رسول اللہ، یہ بھی نعرہ لگایا جاتا ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ نعرے لگانے سے کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ کی طرف سے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. پیروی کرنا ہے، یہ اصل میں ہے، اطاعت کرنا ہے، نہ کہ نعرے بازی کرنا ہے. اچھا، پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو میلاد ہے نا، مولود جسے کہیں گے، وہ مجلس بھی قائم ہوتی ہے. یہ جلوس تو دکھانے کے لیے بعد میں ہر جگہ جو لوگ مناتے ہیں ان کی مجلس ہوتی ہے، تو وہاں مولود پڑھا جاتا ہے. پھر اس میں قیام، کچھ ایسے الفاظ ہیں وہاں، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی. اب آپ بتائیں کہ شرک ہوا کہ نہیں؟ انہوں نے نام رکھا ہے 12 وفات. چلیے میلاد النبی، کتنی جگہ پہ مولود ہوتے ہیں؟ پوری دنیا میں منانے والے ہیں. ہمارے یہاں زیادہ ہیں تو ہمارے لوگ پہنچے ہیں نا، افریقہ میں پہنچے ہیں، وہ بھی اس مجلس کو قائم کرتے ہیں. اب آپ ذرا ذہن سے سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جگہ جا کر حاضر ہوتے ہیں. پہلی بات تو ان کے لیے یہ حاضر ہونا یہ تو شرک ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ شرک میں مبتلا ہیں، اور یہ شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. تو ہم نے ایک مختصر سا یہ پیغام ہمیں دیا ہے کہ اس پیغام کو لوگ سنیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور خاص کر اپنے جو لوگ ہیں انجانے میں کر رہے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیے میلاد، بچوں کو بتائیں کہ میلاد یعنی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پہچان ہو کہ ہاں کوئی ذات تھی، کوئی شخصیت تھی، تاکہ بچوں کو معلوم ہو. یہ تو مطلوب چیز ہے. اب رہا کہ کھانا پینا تو خوشی کا اظہار یہ اور چیز ہے، لیکن شرک اور چیز ہے. اس کے لیے لوگوں کو بلانا، اہتمام کرنا کھانے کا. لیکن یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو بلایا جائے تاکہ سمجھایا جائے. جیسے کہ تقریریں ہوتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کیا اس کو کہتے ہیں، کھانا پینا تو نہیں بنتا ہے، لیکن چائے وغیرہ کا انتظام رہتا ہے. تو جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے. آپ نے ایک مجلس قائم کی تاکہ آپ کا مقصد صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو واضح کرنا، تو وہاں پر آپ جو پیش کریں گے وہ بدعت میں نہیں آئے گا، لیکن مستقل طریقے سے. تو بہرحال یہی ہم آج پیغام دیتے ہیں، اور یہ کافی آپ لوگوں کے لیے، اس کو دوسروں تک پہنچائیں. اب ہم اپنا درس جو ہے شروع کرتے ہیں. ہمارا درس جو ہے آج سورہ بقرہ 14 نمبر ہے پیج کا، اور آیت جو ہے شروع کر رہے ہیں 89 سے. تو آپ ساتھ میں رہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اب ہم رکے ہیں عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، چونکہ بات جو ہے ایک ایک بات پوری ہوتے جا رہی ہے. اور جیسے کہ ہم نے متعدد بار بتایا ہے کہ معنی مفہوم کو اگر سمجھیں گے تو کہاں رکنا، کہاں سے شروع کرنا، یہ خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے. اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی جانب سے، یعنی اللہ کا کلام، کیا مراد؟ یہ قرآن مراد ہے. اس کی صفت مصدق، یعنی تصدیق کرنے والی یہ کتاب. لما معہم، جو ان کے ساتھ ہے، پاس ہے، وہ کیا؟ تورات. اور اگر سب اہل کتاب مراد لی جائے تو انجیل.
یہ ایک بات ہوئی. تو گویا کہ اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. اور کون ہیں یہ لوگ اصل میں؟ گزشتہ صفحے کے آخر میں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، جنہوں نے یوں کہا تھا کہ ہمارے دل کیا ہیں؟ غلاف ہیں. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پر مہر، کانوں پر مہر. یہ تو خیر ہے کہ ہمارے دل ہی غلاف ہیں. تو بڑی جرأت کی انہوں نے، شرارت کی. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کتاب آئی اللہ کی جانب سے، اور اس کتاب میں کیا ہے؟ ان کی کتاب کی تصدیق کی. تو ان کی کتاب کی تصدیق کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب سچی ہے اور پکی ہے. اچھا، دوسری چیز جس کا یہاں ذکر نہیں ہے، تورات بھی اس قرآن کی تصدیق کرتی تھی، مصدق، وہ بھی مصدق، یہ بھی مصدق. تو دونوں طرف سے تصدیق ہو رہی ہے، لہٰذا انہیں یقین کرنا چاہے تھا کہ یہ کتاب کیا ہے؟ سچی ہے اور پکی ہے. اچھا، اب دوسری دلیل دی جا رہی ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ قرآن آنے کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ یستفتحون، اللہ تعالیٰ سے فتح. یہ فتح اب تو یعنی کھولنا. اب یہ کہ ہم کہتے ہیں فتح مکہ، عام طور پر ہمارے یہاں فتح کہتے ہیں، اصل میں فتح ہے. تو اب ہم اس کو ترجمہ کرتے ہیں جیت. فتح کے معنی جیت. دو فوجیں لڑتی ہیں تو جو حملہ آور ہو، جو جیت جائے اسے فتح یا فتح. تو یستفتحون، اللہ سے مانگتے تھے جیت، فتح کافروں پر. کیا مطلب اس کا؟ جیت کیسی مانگتے تھے؟ یہاں بہت اہم نقطہ ہے تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیے کیا کہتے تھے. کون؟ یہود. ان کی بھی مشرکین سے جنگیں ہوتی، جھڑپیں ہوتی تھیں، جیسے کہ اوس و خزرج میں، اور یہود کے قبائل بنو قریظہ وغیرہ آپس میں جنگیں ہوتی تھی نا، تو مشرکین سے بھی جنگیں ہوتی تھی. یہ کیا کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان سے مل کر تمہیں شکست دیں گے. کنہیں؟ مشرکین کو. چونکہ مشرکین کا مذہب بالکل علیحدہ مختلف تھا نا، یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں. لیکن یہ جو لفظ ہے یستفتحون، کیا مطلب یستفتحون؟ وہ کیا کہتے تھے؟ یہ نہیں کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مل کر، یعنی وہ بھی جنگ میں کھڑے رہیں گے، ہم بھی جنگ میں کھڑے رہیں گے. تو یستفتحون کا مطلب کیا؟ اللہم. جیسے دیکھیے ایک تو ہے غفر اور ایک ہے فتح. کیا مطلب فتح غفر کا؟ کھولنا، اور غفر کے معنی بخشش. جب استغفار سین اور تا لگائیں گے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ماخذ کو چاہنا. اب ماخذ کیا ہے؟ یہ گرامر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو وہ اردو میں بھی انہوں نے ماخذ ہی لکھا ہے. ماخذ یعنی کیا؟ اس کی جو روح ہے، یعنی غفر کی روح کیا؟ مغفرت. تو مغفرت کو چاہتے ہیں. تو ابھی یستفتحون فتح کے معنی کا جیت. ابھی ہم فتح نہیں، جیت بہت آسان لفظ ہے. تو جیت کو چاہنا، یہ کس کی خاصیت ہے؟ جہاں بھی سین تا ہے. تو یہ کیا کہتے تھے کہ اللہم، اے اللہ، وہ جو رسول ہے وہ جلدی بھیج دے، جو آخری رسول ہے وہ جلدی بھیج دے، تاکہ ہم اس سے مل کر کیا کریں؟ ان مشرکین کو شکست دیں. بات واضح ہو گئی. اب ہم ہماری مسلم بھائیوں کو پیغام دیتے ہیں. ایک تو آدم علیہ السلام ہے نا، اور ایک یہ یہود. دیکھیے کلام پاک میں کسی کی خوبی بھی بیان کی ہے، کسی کی سیئات بھی بیان کی ہے. اب بتائے کہ آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث نہیں ہوئے تھے. یہ یہود جب کہہ رہے ہیں یستفتحون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے نہیں ہوئے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم، یعنی ہمیں جیت دے، اور جیت حاصل کرنے کے لیے اس آخری نبی کو جلد بھیج دے. تو پھر کیا بات ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی. آدم علیہ السلام ابھی کہاں تھے؟ اوپر ہی تھے، اسی مجلس میں. نکلو، اہبطوا کے میں نے جنت سے نکلو، ابھی اترے نہیں تھے. تو ان کے پاس کوئی دستور نہیں تھا
نہ کوئی کتاب تھی جس میں لکھا گیا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو اس کتاب کے حامل ہیں وہ اس قدر گمراہی کی بات کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، جبکہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہیں پیدا فرما. تو اس کو نوٹ کر لیں. تو یستفتحون علی الذین کفروا. اچھا، اب یہ دعا کرتے تھے کہ اس رسول کو جلدی بھیج، ہم ان سے مل کر مجرمین کو شکست دیں گے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ. اب جب آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، کون سا ذکر ہو رہا ہے؟ جب ہجرت کر کے مدینہ میں گئے. مکے میں تو آواز سنتے تھے، خبریں سنتے تھے، تو یہود دیکھنے کے لیے آئے. جی بھائی عبداللہ بن سلام آئے، سوالات کیے، ایمان لائے، تو وہ آئے. اور جب آئے تو انہیں یقین ہوا کہ یہ آخری رسول ہے. تو کیا ہے؟ ما عرفو، پہچانا انہوں نے. مگر کیا کیا؟ کئی ایسے واقعات ہیں لیکن ہم طول نہیں دینا چاہتے. جیسے کہ دو بھائی آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو بھائی بھائی سے پوچھتا ہے کہ کیا خیال ہے؟ تو بولے ہاں وہی ہے، ما عرفو بھی ہے. لیکن پھر قسم کھاتا ہے کہ میں مخالفت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. اللہ، ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہے. ہاں، کیوں ایسا ہوا؟ تو اگلی آیت میں اس کی تفصیل ہے، وہاں پر ہم بیان کرتے ہیں. تو یہ ہے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، انکار کر دیا. اب کفر کے معنی انکار کر دیا. یہ اور بات ہے کہ جس نے رسول کا انکار کیا وہ کافر ہوا. ٹھیک ہے. فلعنت اللہ علی الکافرین. لعنت، تو لعنت کی ضد، لعنت کس کی ضد ہے؟ رحمت. یہ کلمہ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ رحمت اس کا اپوزٹ لعنت. تو جس پر اللہ لعنت کرے گویا کہ اپنی رحمت سے محروم. اب آپ کو پورے قرآن شریف میں بار بار یہ ملے گا کہ جس پر اللہ نے لعنت کی، رحمت سے محروم کیا، اسے کوئی ہدایت نصیب نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے. تو یہ اس کا پس منظر. ابھی دوسرا پس منظر کہ ما عرفوا کفروا بہ. تو کیوں ایسا کیا، کیا وجہ تھی؟ سنیے گا. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ترجمہ سنیے کہ بہت ہی برا ہے. بئس ما اشتروا به انفسهم. اب چونکہ اشتروا کے معنی کیا؟ خریدنا، لیکن ایک آگے با ہے، جو انہوں نے اپنی آپ کو بیچا. کس کے بدلے؟ انکار کیا جو اللہ نے اتارا. کیا؟ کلام پاک. تو اسے اپنانا چاہیے تھا نا، تو نہیں اپنایا. اور ویسے شرا کے معنی خرید و فروخت آتے ہیں، لیکن اشترا تا ہے تو اس کے معنی خریدنا. مگر یہاں اس وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، یعنی خرید و فروخت ہوئی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اتارا. کون سا؟ یہ قرآن. ایسا کیوں؟ اب اس طرح رسول کو پہچانا، اسی طرح سے قرآن کو بھی پہچانا تھا انہوں نے. بغین، یہ ہے بغی، اسے سمجھنا ہے. بغی کسے کہیں گے؟ اناد، کینہ، بغض، حسد، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں. کہ اتارا اللہ نے اپنا فضل جس پر چاہا اپنے بندوں میں سے. اب یہاں کئی چیزیں سمجھنا ہے. چلیے ترجمہ پورا کرتے ہیں. فباؤوا بغضب علی غضب. اللہ غضب یعنی غصہ، مغضوب، لوٹے. یعنی کیا حاصل کیا انہوں نے؟ اللہ کا غصہ در غصہ، اور کافروں کے لیے ذلیل رسوا کن عذاب ہے. اب ہمیں سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو انہوں نے پہچانا، کلام پاک کو بھی پہچانا. انکار کیوں کیا؟ بغین. جی، بغ کسے کہتے ہیں؟ اب ان کا تاریخی سلسلہ جانیے. ابراہیم علیہ السلام
اسماعیل علیہ السلام کن کے بیٹے؟ ابراہیم علیہ السلام کے. اسحاق کن کے بیٹے؟ ابراہیم علیہ السلام کے. البتہ اسحاق علیہ السلام سے یعقوب اور پھر 12 قبیلے اور بنی اسرائیل کی نسل. ٹھیک ہے. اور یہ فخر کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام پر. تو پھر اسماعیل کون؟ وہ بھی تو آپ کے بیٹے نا. تو اسماعیل کا سلسلہ چلا کہاں؟ مکے کی طرف. اور پیدائش کس کی بھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو دادا تو ایک ہی ہوئے نا جی. دادا کہیے باپ کہیے ایک ہی ہوا. فرق صرف اتنا، جیسے کہ کہتے نا کہ 4 بھائی، تو چاروں بھائی الگ الگ ہو گئے. ارے بھائی باپ تو ایک ہی ہے. ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ تعصب، نفرت، کہ بھائی یہ تو ہم ایک گھر کے ہیں. ارے بھائی وہ بھی تو تمہارے باپ کی اولاد ہے نا. تو بہرحال انہیں حسد کیا ہوا، یہ انتظار میں تھے. کیا حسد ہوا، کیا کینہ ہوا، کیا بغض ہوا. یہاں پر واضح ہے کہ جب آئے انہیں توقع تھی کہ جس طریقے سے سارے انبیاء بنی اسرائیل سے آئے، اور کون سے میں نے بتلا دیا، یعقوب علیہ السلام کے 12 قبیلے، وہ چاہتے تھے کہ اسی قبیلے سے آئے گا. تو وہ کہاں؟ دوسری شاخ میں چلے گئے. کون سے؟ اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے. اب حسد کیا؟ حسد کے کیا معنی؟ بھائی حسد تو بہت مشہور ہے، پوری سورہ ہے. کیا؟ من شر، سورہ ناس ہے، ملک الناس الہ الناس جو ہے حسد کا ذکر ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہیں پر ہے نا سورہ ناس میں حسد ہے. ومن شر حاسد اذا حسد، جی فلق میں ومن شر حاسد اذا حسد باقاعدہ سورہ نازل ہوئے. تو حسد کیا معنی میں یہاں بتا رہا ہوں. بھائی حسد کے کیا مطلب؟ لوگ پوچھیں گے بھائی حسد کے کیا معنی ہے نا. تو معنی دیکھیے کیا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھنا اور اس نعمت کو بجائے اس کے اپنے لیے چاہنا، آرزو کرنا. تو آخری نبی یہ نعمت ہوئی. یہ بڑا منصب ہے. کسے ملا؟ خاندان اسماعیل. تو وہاں سے زوال اور وہ اپنے آپ کے لیے ہونے کی خواہش ظاہر کرنا، اسے کہتے ہیں حسد. اب یہ میں اور سمجھاتا ہوں. ایک ہوتی ہے نظر، ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں عین. عین یعنی نظر لگنا. حسد دل سے ہوتا ہے، داخلی چیز ہے، وہ نظر نہیں آتی. یہ اور بات ہے کہ آپ جب کسی کو بتائیں کہ یہ میری گاڑی دیکھو مجھے گفٹ ملی، ہو سکتا ہے اس کا چہرہ فک ہو جائے، لیکن ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اسے کہاں ملی، تو مجھے ملنے چاہیے تھی. ہوتا ہے ایسا. تو حسد میں اور نظر میں فرق ہے. نظر کیا ہوتی ہے؟ ظاہری طور پر. اچھا، نظر کے معنی کیا؟ کہ سامنے کی چیز کو بڑا جاننا. نظر میں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ نعمت مجھے ملے، نہیں. نظر میں کیا ہے؟ سامنے کی چیز کو بڑا جاننا. اور حسد میں کیا ہے؟ وہ نعمت اس سے زائل ہو کے مجھے ملے. اور یہ ڈکشنری یہیں پر میں نے بتا دیا. اچھا اب سنیے. جیسے کہ ایک شخص کی بھینس جو ہے، اب وہ مثال مجھے اس کا علم نہیں کہ بھینس کتنا لیٹر دودھ دیتی ہے، 10 کے 15. بہرحال اس کی بھینس جو ہے بہت کم دودھ دیتی ہے، مان لیجیے کہ آدھا لیٹر. اب وہ کہیں چلا گیا تو وہ 10 لیٹر دے رہی ہے، تو اس نے بڑا جانا. اب آنکھ ایسا تیر ہے، خلاص وہ اثر کر جاتی ہے. آنکھ اثر کر جاتی ہے. حسد اثر نہیں کرتا بلکہ خود ہی جلتا ہے. دیکھو انہیں جلن ہوئی، کیا وہ ان کی طرف منتقل ہوا؟ تو دونوں میں فرق ہے، حسد اور نظر. حسد کون کرتا ہے؟ جو لوگ پارسا ہیں، نیک ہیں، وہ حسد نہیں کرتے. انہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اب یہ چونکہ شر پسند تھے، پہلے سے انہیں عادت تھی، پھر نظر کس کی لگتی ہے؟ تو دونوں میں فرق ہے. نظر لگنے کے لیے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ نیک ہے یا بد ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ ایک نیک آدمی ہے مگر سامنے کی چیز اس کو پسند آئی. تو دونوں میں فرق ہے. لیکن جو نیک لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو، تو کبھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، تو پھر ان کی نظر نہیں لگتی. تو یہ فرق سمجھ میں آیا؟ اب اتنا فرق سمجھ میں آئے تو پھر مجھے فون کریں گے کہ اس کا علاج بتاؤ. تو علاج بتا دوں؟ کوئی بات نہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے نظر کا علاج؟ نظر کسی کو لگ جائے، بھائی حسد کا علاج تو پڑھتے رہیں، یہ فلق ناز بھی پڑھتے رہیں. نظر کا علاج میں بتا دیتا ہوں، بہت آسان ہے.
ویسے تو فلق ناس پڑھیں، لیکن اصل نظر کا علاج کیا؟ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نظر لگی، تو میں نے کیا کہا تھا کہ نظر جس کی لگتی ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ برا آدمی ہو، بھائی صحابہ کرام تھے. نظر ایک عجب چیز ہے، بس کسی کو بھایا جی تو نہا رہے. اچھا پہلے جو ہے باتھ روم کا سسٹم ہی نہیں تھا، پہلے نہانا دھونا باہر، بلکہ رفع حاجت بھی باہر. وہ تو آہستہ آہستہ پیشاب کی جگہ بنی، پھر سب بن گیا. تو باہر ہی غسل کیا کرتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر غسل کیا کرتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چادر ایسے لے کر آڑے رہتی تھی، تو ایک صاحب غسل کر رہے تھے، بڑے کیا اسے کہتے ہیں باڈی میں، ہاں، اور خوبصورتی میں بھی تھے. تو دوسروں کا گزر ہوا، وہ کیا باڈی ہے یار، کیا خوبصورتی ہے. وہ چلے گئے، ابھی تھوڑی دور گئے کہ گر پڑے. اب کسی نے دیکھا، کسی نے سنا، فوراً کیا کرنا ہو، تو جیسے کہ کسی کبوتر کو ذبح کر دو یا مرغی کو، ایسی حالت ہو گئی. تو فوراً پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بولے کہ جاؤ اس کو بولو کہ چہرہ، اب بعضوں نے غسل لکھا ہے، وضو لکھا ہے، بہرحال دھوو اور ٹب میں جمع کرو اور اس سے اس کے اوپر ڈال دو پانی. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس نے پانی بدن پہ ڈالا. اچھا یہ ضرور نہیں کہ پورا غسل کر لو، اس لیے میں بھی بتانا چاہتا ہوں. ہاں کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ غسل کرنا چاہیے، نہیں تو اچھا ہو گیا. یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ کسی کی نظر لگی ہے، معلوم ہوتا ہے. دیکھیے ایک مجلس میں اس کا بچہ جو ہے کھانا بہت کم کھاتا تھا، جب آپ کے یہاں آیا تو آپ کا بچہ کھا رہا ہے تو وہ خوب کھاتا ہے، خلاص وہ دوسرے دن سے اس کا کھانا بند ہو گیا. آپ کریں تو کیا کریں؟ تو اس کا ایک طریقہ ہے، غسل بھول جائیں، اس کا اثر چاہیے. کیا چاہیے؟ اثر سمجھتے ہیں نا. ابھی آپ پھر بعد میں ترجمہ کریں. بہت آسان علاج، اور یہ ہم محققین نے بتایا ہے کہ اس کو بلائیں. یعنی غور سے سنیے گا، کس نے بتایا؟ محققین نے. کیونکہ آپ اس سے کہیں گے کہ آپ کی نظر لگی تو مسائل ہو جائیں گے نا. یہ ٹیشو لے لیں، تھوڑا سا پانی میں تازہ کریں، پانی لگا کے وہ جہاں پر وہ دروازہ کھولے گا نا، اس کے جاتے ہی وہاں اس کو ٹیشو سے اس کو لے لیں. اثر آ گیا نا، اسے میں کہہ رہا ہوں اثر، یعنی کچھ چیز آ گئی. بھائی آج کل سمجھنے میں بہت آسان ہے. کرونا کیسے لگ رہا ہے صاحب؟ نوٹ پکڑ لیا ہم نے، نوٹ گنے اور یہاں لگا دیا گیا اثر. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ بہت مفید ہے، اور اس طریقے سے پھر اس کو پانی میں گھول دیں اور پانی سے اس کو چھڑکیں. یہ طریقہ ہم نے بتایا. بہرحال آج ایک چیز بتائی مفید ہے آپ کے لیے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حسد سے تو محفوظ رکھے، دعا پڑھتے جائیں ماشاءاللہ. اور نظر کا تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، وہی برکت کی دعا دیں. اور کس میں؟ اچھا یہ نظر ہر ایک میں نہیں ہوتی، بہت کم محدود پائی جاتی ہے. علامہ امینی فباؤ بغضب علی غضب. دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ جو یہ چلتی رہے گی، غیر المغضوب، دیکھو غضب، اور اسی طرح سے دال، تو اسے بھی ذہن میں رکھے گا. اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اب چلیے آگے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. جی جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے آؤ، تاکیدی طور پر جو اللہ نے اتارا، کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اترا، یعنی کیا؟ تورات. اس کے سوا جو ہے ہم وہ انکار کرتے ہیں، جبکہ وہ حق ہے نا. حق کیوں ہے؟ تصدیق کرتا ہے تورات کی. حق کیوں ہے؟ تورات بھی اس کی تصدیق کرتی ہے، وہ حق ہے. مصدقا لما معہم. تو پھر ان سے پوچھو، اگر تمہاری اپنی تورات پر ایمان رکھتے ہو، پھر تم کیوں قتل کرتے ہو انبیاء کا؟ قتل کرتے تھے انبیاء کا اس کے پہلے، کلام پاک کے نازل ہونے سے پہلے نبیوں کا کیوں قتل کرتے تھے اگر تم مومن ہو؟ چلو بتاؤ. اب یہ کیا بات ہے؟ دیکھیے ہمیشہ تقتلون الانبیاء جمع آتی ہے، نبی کی جمع انبیاء، مگر مشہور یہی دو ہیں. کون؟ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام. لیکن اس کا مطلب ہے کہ جمع،
کیوں تو کئی انبیاء ایسے ہیں جن کا ذکر کلام پاک میں نہیں ہوا ہے، لہٰذا وہ بہت تھے، کئی انبیاء تھے، جب بھی بار بار ذکر آ رہا ہے تو کیا تورات میں لکھا ہے کہ نبیوں کو قتل کرو؟ نہیں، پھر تم نے کیسے قتل کیا؟ جواب بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اب اسے ذہن میں رکھیے، جیسے کہ ہم نے ہمارے منہج میں بتایا ہے کہ انہیں جو قتل کیا اس کی کیفیت کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرنا، سب اسرائیلی روایت ہے، بس اتنا کافی ہے کہ کیوں قتل کیا۔ اب اس میں آپ کھو جائیں گے نا تو آپ کا وقت ضائع ہوگا کہ انہیں کیوں قتل کیا۔ بھائی صحیح سیدھی سادی بات ہے، وہ توحید کی بات کرتے تھے، یحییٰ علیہ السلام عیسی ابن مریم کی حمایت کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے قتل کر دیا۔ اچھا، اب کتاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، معجزے، 9 آیات واضح ہیں، 2 تو وہ ہیں لٹھیا کا اور ید بیضا کا یعنی روشن ہاتھ، اور وہ مینڈک اور جوئیں اور خون مشہور ہیں یہ، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے بچڑے کو معبود بنایا۔ یہ قصہ کون سا؟ جب کتاب لینے کے لیے گئے تھے تو پھر تم نے کیسے بنایا؟ من بعدی، یعنی یہ نشانیاں دیکھ چکے تھے مصر میں، مگر پھر بھی تم پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، اس لیے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی بچڑے کی عبادت کرنا، اس کا نام ہے ظلم، شرک۔ اب دیکھیے کہ بالکل کتنے سال رہے موسیٰ علیہ السلام آئے، دعوت و تبلیغ کیے، کیا کوئی 1 مہینے کی بات نہیں ہے؟ 9 نشانیاں ایک کے بعد دیگر ہے تو کتنے سال رہے، لیکن پھر بھی وہی شرارت۔ اب ایک اور ذکر ہو رہا ہے، یعنی ان کی شرپسندی کو واضح کیا جا رہا ہے، سنیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جب ہم نے میثاق، تم سے عہد لیا، اور میثاق کے معنی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، میثاق کے معنی عہد کی تاکید۔ میثاق، عہد تو اگریمنٹ ہوتا ہے، عہد و پیمان، اور پھر اس کی یاد دلایا جا رہا ہے، کیونکہ جس وقت ہم نے پہاڑ اٹھایا تھا اور تم سے وعدہ لیا تھا وہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اچھا طور کو اٹھایا اوپر۔ اب یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، قوم لوط کی بستی کو فرشتہ آیا، ایک فرشتہ کافی ہے، اٹھایا اور پٹک دیا، تو یہ تو پہاڑ کا اٹھائے جانا کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جس نے بنایا اس نے اٹھایا۔ تو وہ بادل کی طرح ان کے اوپر تھا، خود بولو، یہ سرکشی کرنے لگے۔ اب یہ خاصیت ہے، دیکھیے اس نقطے کو بھی یاد کیجئے کہ کچھ قومیں تباہ کی گئیں، لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ خاص امتیازی شان، کیونکہ اکثر انبیاء ہیں نا، ان کو اس طریقے سے تباہ نہیں کیا گیا، سوائے وہ سمندر کا دریا کنارے جو بستی تھی ان کے چہرے تبدیل کر دیے گئے۔ تو دیکھو، نہیں تو پہاڑ صاحبان کی طرح گر جاتا تو، لیکن نہیں۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا؟ حالانکہ کتنی شرارت کر رہے تھے، مگر کیا تھا؟ اہل کتاب تھے، مومن تھے۔ تو یہی بات تو ہماری امت، ہمارے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، عذاب ہو رہے ہیں، فسادات ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے، اب غور سے سنیے اس آیت کو سمجھنے کے لیے۔ قالوا سمعنا، بادل کی طرح ہے، اپنے صاحبان کہا تھا نا، وہ فارسی لفظ ہے، بادل کی طرح پہاڑ ہے۔ سمعنا، ہم نے سنا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ کیا مطلب؟ یہ دونوں تو جڑ نہیں سکتے نا، تو اسے سمجھنا ہے۔ ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی۔ اصل میں بچڑا ان کے دل میں پلا دیا گیا، یعنی رچ گیا تھا، چونکہ وہ آوازیں آ رہی تھی نا۔ اور یہ کیوں؟ ان کے کفر کے سبب۔ کفر کون سا تھا؟ انکار، ہمیشہ ہر نعمت کا انکار انکار انکار۔ تو اب سنیے، سمینا واسینا، دیکھیے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ لفظ آئے گا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یوں کہیں کہ ہاں ہم نے سنا اور نافرمانی کی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں کرے گا۔ تو مطلب کیا اس کا؟
اس کا مطلب یہ ہے جیسے دیکھیے آپ بچوں کو ماریں پیٹیں، ہیڈ ماسٹر ہو یا ٹیچر ہو یا والدین ہو تو کیا کہتا ہے کہ ہاں ایسا نہیں کروں گا، پھر کرتا ہے نا. تو مارو کتنا مارو، میں تو بعد آنے والا نہیں. ایک اس کے تو دل میں کیا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا، لیکن دل میں نہیں ہے، وہ تو عادی ہو گیا، ارے پیٹو کتنا پیٹنا ہے. تو یہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے سنا، ارے ہم کو کون سا اس پر عمل کرنا ہے، یہ دل میں. تو یہ ہے سمعنا وعصینا. تو ظاہر بات ہے نافرمانی بھی، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ اصول ہے جب تک تم کسی چیز کو ظاہر نہیں کرو گے، ثابت نہیں کرو گے تو گرفت نہیں ہوتی. اب وہ دل میں کہہ رہے ہیں کہ کون سا عمل کرنا ہے، جی ہاں سن لیا. اب کیسی قوم ہے، پیغمبر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو، تو کہتے ہیں سمعنا وعصینا. تو یہ ان کے دلوں میں بچھڑا رچا دیا گیا ان کے کفر کے سبب. اب ان سے کہیے قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کہہ دو بہت ہی برا ہے کیا تمہارا ایمان جس بات کا حکم کر رہا ہے اگر تم مومن ہو. یہ کیا بات ہوئی، یہ مومن تھے، اہل کتاب تھے، مگر ان کا ایمان کیا کہہ رہا ہے کہ آخری نبی ہماری نسل سے نہیں ہوا. یہ بہت بری بات ہے. تو اس طریقے سے ایک صفحے کو ہم نے آپ کے لیے پورا کیا. البتہ کچھ چیزیں ہیں ہم نے لغت کے تعلق سے بتائے ہیں، لیکن یقین مانیے کہ ابھی چند دن تک یہ سلسلہ جاری رکھیے، ہم کوشش کریں گے اور آپ کے لیے بڑا مفید ہوگا. تو اللہ تبارک تعالی ہمیں جو ہے ان یہود کی طرح شرارت کرنے سے بچائے، ہم اجتناب چاہتے ہیں. اور ہمارے جو ساری امت کے لیے دعا کریں گے، جو بھائی نے توفیق دے کہ صحیح طریقے سے جو ہمیں شرف دیا گیا اس قرآن کو آخری کتاب مصدقاً اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. چلیے کوئی ہیں سوال کرنے والے، دیکھیے پوچھئے. نہیں ہے کوئی، چلے پھر دعا پڑھ لیں. کچھ پوچھنا ہے سمجھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.